اب میں اپنی آپ سے اس بات کو ختم کرنے سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس وقت آج پاکستان نے جو مطالبہ کیا ہے اس میں کمپوزٹ ڈائیلاگ کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان آج ان اقدامات کو بڑی تشویش کی نظر سے دیکھ رہا ہے جس میں سندھ طاس معاہدے کی معطلی بھی ہے، جس میں یک طرفہ طور پر آرٹیکل 35A اور 370 کی کہانی بھی ہے، اور اس کو بھی بڑی تشویش کی نگاہ سے پاکستان دیکھ رہا ہے۔ یہ دونوں مسائل، جن میں کشمیر کا مسئلہ، جن میں سندھ طاس معاہدے کا مسئلہ، یہ بین الاقوامی قوانین کے تحت طے پانے والی چیزیں ہیں۔ اس میں ایک فریق یونیلیٹرلی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا، اور اگر مذاکرات کی بات ہے تو یہ کمپوزٹ ڈائیلاگ ہے، یہ جامع طور پہ ہونا چاہیے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی وجہ سے بھی جو یہ سندھ طاس معاہدے کی معطلی ہے، یہ اس کو ایک ایکٹ آف وار سے تعبیر دینا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ واٹر از لائف فار می، میرے رائٹس ہیں، ایز رائپیرین میرے رائٹس ہیں، اور میرے وہ رائٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنلی ایکنالجڈ رائٹس ہیں۔ وہ جو بائی لیٹرل ارینجمنٹ تھا ہندوستان کا اور پاکستان کا، وہ بڑا ٹائم ٹیسٹڈ تھا۔ اس میں 65 کی وار بھی گزری، جیسے اس دن میں نے ہاؤس میں بات کرتے ہوئے بتایا، اس میں 71 کی جنگ بھی گزری، لیکن انڈس واٹر کمشنرز ملتے رہے۔ یہ بات چیت کہ ابھی اس میں سندھ طاس معاہدے میں ہندوستان ان کے اوپر کوئی ایسا ایکٹ یونیلیٹرلی کر سکتا ہے، وہ قابل فہم بات ہی نہیں ہے، اس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ بالکل غلط کیا ہے۔ اور اسی طرح سے دہشت گردی کے متعلق بھی بات بڑی واضح اور دو ٹوک ہے کہ دہشت گردی اگر کسی نے جانچنا ہے، پرکھنا ہے اس بات پہ کہ اس دہشت گردی کے افریط کا سب سے بڑا وکٹم کون ہے؟ پاکستان۔ کسی اور خطے نے 90,000 کے قریب، کسی اور ملک نے 90,000 کے قریب اس میں لائف لاس نہیں کیا۔ یہ ہماری شہادتیں ہیں۔ 150 سے 200 بلین ڈالرز کی ہماری اکانومی میں اس کا امپیکٹ ہے۔ تو کس طرح ممکن ہے کہ جو یہ ہماری لاسز ہیں ان کو کوئی آسانی سے نظر انداز کر دے؟ اور پھر ایویڈنسز کی بات ہے کہ جب آپ کسی پہ کچھ الیج کرتے ہیں تو اس کے ثبوت ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہائپوتھیٹیکل ازمپشنز پہ آپ یہ فیصلے کر لیں کہ آپ دوسرے ممالک کی سوورینٹی بریچ کر لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ ان کے انٹرنیشنل بارڈرز کو کراس کر لیں گے اور وہاں پر جا کر آپ کوئی حملے کر لیں گے اور اس کے بعد آپ کو جواب نہیں ملے گا۔ نمبر ایک تو آپ کے جو پلوامہ تھا وہ بھی بالکل ایک فالس فلیگ تھا۔ پہلگام پروف ٹو بی دیٹ اگین اٹس ایبسولوٹ فالس فلیگ، اور اس میں کوئی حقیقت کا تعلق نہیں ہے۔ تو اگر آپ ریپیٹڈلی ایسے اقدامات کریں اور اس میں آپ کے سیاسی مقاصد چھپے ہوں اور اس میں آپ کچھ ایسی صورت پیدا کر کے آپ فنگر پوائنٹ پاکستان کی طرف کر دیں اور ایویڈنس دیں کوئی نہ، تو پاکستان از ناٹ اے ویجیٹیٹو اسٹیٹ کہ وہ بیٹھے یہ ساری بات کو اسی طرح سے وصول لے گا، آپ کی ہیجمنی تسلیم کر لے گا۔ نو سر، دس ول ناٹ ہیپن۔ تو جیسے میں نے کہا کہ یہ جو سندھ طاس معاہدہ، یہ جو کشمیر کی اوبلیگیشن ہے آن آل دا ریلیونٹ پیپل، اور اسی طرح سے جو یہ دہشت گردی کا ایک ہندوستان نے بہانہ بنا کر بات کی، تو دا فیکٹس could not be کوئی ایک بندہ تو اپنی مرضی کی بات کر سکتا ہے، کوئی ملک ایک موقف اپنی مرضی کا دے سکتا ہے، لیکن حقائق کو مسخ نہیں کیا جا سکتا۔ حقائق تو حقائق ہیں، and facts could not be altered